اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جریم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی شکار ملتا تو کبھی نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے ان کے گھر آئے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر فرمایا اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک اور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا پینا کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم دونوں کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنے خاوند کو میری طرف سے سلام دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو پیغام دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، اور ان کی نسل اس عورت سے ہی آگے چلی تھی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو آگے چلانا تھا، اور اس نسل میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں کوئی ناشکری عورت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناشکری عورت کو طلاق دلوا دی اور شکر کرنے والی عورت گھر میں لائی گئی، اور اس سے آگے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔